اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ آگے رمضان آنے والا ہے، تو اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیم ہے امت کو کیا کرنا چاہیے؟ رمضان کی تیاری میں نبی سے ملنے والا پہلا کام، رمضان کی تیاری کے لیے امت کو ملنے والا پہلا کام جو امام الانبیاء نے خود بھی کیا ہے اور امت کو قرآن کی آیت کی طرح سکھایا ہے۔ پہلی حدیث پاک میں آتا ہے رمضان مبارک کی تیاری کا پہلا لمحہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عمل فرمایا اور امت کو حکم بھی دیا، سب سے پہلا کام رمضان کی تیاری میں، رمضان کے آنے سے پہلے جو رسول اللہ کا معمول تھا، وہ دعا ہے۔ اللہ کے نبی نے رجب کا چاند دیکھا تو دعا مانگی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رجب میں بھی برکت عطا فرما، اے اللہ ہمیں شعبان میں بھی برکتیں عطا فرما، اور ہمیں سلامتی کے ساتھ رمضان نصیب فرما۔ تو اللہ کے نبی نے رجب میں دعا مانگی ہے۔ امت کو سبق ملا، رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کا پہلا لمحہ اور پہلا حکم امت کے لیے یہ ہے، امت مسلمہ کے لیے، کہ وہ اللہ سے دعا مانگے۔ چاہے آپ اردو میں مانگ سکتے ہیں، آپ اپنی زبان میں مانگ سکتے ہیں، اللہ کو ہر زبان سمجھ میں آتی، وہ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے۔ آپ جس انداز میں مانگے اللہ ہر حالت میں سنتا ہے، اللہ ہر زبان میں سنتا ہے۔ تو پہلی جو امت کو سبق ملا رمضان کی تیاری میں، وہ اللہ کے نبی نے دعا مانگی، ایک رجب میں مانگیے، ایک شعبان میں مانگیے، رمضان کے آنے سے پہلے ایک دعا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، علماء کرام محققین نے لکھا، اللہ کے نبی یہ دعا صحابہ کرام کو اس طرح سکھاتے تھے۔ طبرانی کے اندر حدیث پاک موجود ہے، اس سے پچھلی حدیث جو ہے وہ مسند احمد میں موجود ہے، نبی کی دعا ہے۔ اور یہ جو میں ابھی ذکر کرنے والا ہوں، جو رمضان سے پہلے اللہ کے نبی صحابہ کرام کو دعا سکھایا کرتے تھے، یہ دعا اور یہ حدیث پاک طبرانی کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے دعا مانگی، اللہم سلمنی لرمضان، اے اللہ ہمیں سلامت رکھ رمضان کے لیے، اے اللہ ہمیں سلامت رکھ، اللہم سلمنی لرمضان، اے اللہ ہمیں سلامت رکھ رمضان کے لیے۔ اگر ہم بیمار ہو گئے تو کون روزے رکھ سکتا ہے؟ ہم بیمار ہو گئے تو تراویح کون پڑھ سکتا ہے؟ ہم بیمار ہو گئے تو رمضان کی عبادات کون کر سکتا ہے؟ تو یہ سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے رمضان کے آنے سے پہلے امت کو دعا کا حکم فرمایا۔ کیا دعا مانگے؟ اللہم سلمنی لرمضان، اللہ مجھے سلامت رکھ رمضان کے لیے۔ دوسرے نمبر پر وسلم رمضان علی، دوسرے نمبر پر اے اللہ رمضان کو ہمارے لیے سلامت رکھ۔ آگے اسی جملے کی وضاحت فرمائیے، وسلمہ لی متقبلا، اے اللہ میرے لیے رمضان کو مقبول فرما کے سلامت رکھ دے۔ ایک بندے کو صحت بھی تھی، رمضان بھی مل گیا، لیکن رمضان میں کرنے والے اعمال اگر اللہ نے قبول نہ کیے تو پھر عبادات کس چیز کی؟ اسی اللہ کے نبی نے فرمایا وسلمہ لی متقبلا، اے اللہ رمضان کو میرے لیے قبولیت کے ساتھ سلامت فرما۔ میں رمضان میں زندہ بھی رہوں اور بیمار بھی نہ ہوں، مجھے عبادات کی توفیق بھی مل جائے، روزے رکھنے کی، تراویح پڑھنے کی، رمضان کے تمام ادب و احترام کی توفیق مل جائے، اور پھر رمضان کے میرے سارے نیک اعمال تو قبول بھی فرما دے۔ اگر اللہ قبول نہ فرمائے تو پھر عبادت تراویح کہاں گئی، پھر تلاوت کہاں گئی، پھر تہجد کہاں گئی، پھر روزہ کہاں گیا؟ اس لیے ضروری ہے، اللہ کے نبی نے پہلے بتا دیا، اللہ سے دعا مانگے رمضان کے آنے سے پہلے، اللہم سلمہ لرمضان، اے اللہ مجھے سلامت رکھ رمضان کے لیے، وسلم رمضان علی، رمضان کو میرے لیے سلامت رکھ، وسلمہ لی متقبلا، اور رمضان مجھے قبولیت کے ساتھ نصیب فرما دے۔ رمضان بھی ملے، صحت بھی ہو اور قبولیت بھی ہو تو بہت بڑی بات۔ کس کو پتا ہے کہ میں عمل کروں اور قبول ہو جائے؟ کس کو پتا نہیں ہے؟ اللہ کے علم میں ہے، لیکن یہ چیز اللہ کی توفیق کے علاوہ نہیں مل سکتی۔ اور جسے علماء فرماتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ دعا کی توفیق دے دے، اس کے عمل کے قبولیت کی علامت۔ تو رمضان سے پہلے آپ اپنی زبان میں، اردو میں، اگر یہ عربی الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں تو بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے نبی کے مقدس زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان علی وسلمہ لی متقبلا۔ آسان الفاظ ہیں، آپ اردو میں بھی مانگ سکتے ہیں، اللہ ہر زبان میں سنتا ہے اور ہر زبان میں قبول فرماتا ہے۔